اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی یعنی تورات شریف، اور ان کے بعد بھی رسول بیچتے رہے، اور عیسیٰ بن مریم کو کل معجزات دیے جو ان کی نبوت اور رسالت پر واضح دلائل تھے۔ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پونک دینا جس سے پرندہ ہو کر اڑ جانا، مادرزاد اندھے اور برس والے کو اچھا کر دینا، اور غیب کی باتیں بتا دینا، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کرنا، یہ سب امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے لیے واضح دلائل تھے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، یعنی میں تمہاری لیے بعض وہ چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر تورات شریف میں حرام کر دی گئی تھی، اور تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بعض احکام انہوں نے ایسے بتائے جن سے تورات شریف کے بعد احکام منسوخ ہو گئے، تو اس پر یہودی ان کے دشمن ہو گئے۔ قتل تو نہ کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، لیکن ان سے پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور تکذیب پر اس لیے آمادہ ہو گئے کہ جو احکام انہوں نے بتائے ان کے نفسوں کی خواہش کے خلاف تھے، اور انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی بلکہ بہت سے نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کیا۔ استغفر اللہ، خدا جانے انہوں نے کتنے نبیوں کو قتل کیا، اس کا علم اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل اور تکذیب کے درپے یہودی اس لیے ہو جاتے تھے کہ جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے تھے وہ ان کے نفسوں کو نہیں باتے تھے اور ان کی طبیعت کے خلاف ہوتے تھے، لہذا وہ ان کی تکذیب تو کرتے ہی تھے، قتل بھی کر دیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قتل کا تذکرہ فرماتے ہوئے مضارع کا صیغہ تقتلون لایا گیا ہے، قتل تم صیغہ ماضی کا نہیں لایا گیا۔ ان میں اس پر دلالت ہے کہ آئندہ بھی تم سے ایسی حرکت سرزد ہوگی، چنانچہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور خیبر میں بکری کے گوشت میں زہر ملا کر پیش کر دیا جسے آپ نے تناول فرما لیا، اور پھر موت کے قریب اس زہر کے اثر سے ایک رگ کٹ گئی جو موت کا سبب بنی، جیسا کہ مشکوات شریف میں ہے۔ اس آیت شریفہ میں تصریح ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ ان حضرات میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور بعض حضرات کی اسماء گرامی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تفسیر کی بعض کتابوں میں لکھے ہیں لیکن کسی صحیح روایت سے ان کا اسماء کا ثبوت نہیں ملتا۔ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بعض حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی نقل کیے ہیں، مثلا شموئیل، حزقیل۔ ہم اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ سب کے نام، سب کا زمانہ بعثت ہمیں معلوم نہیں۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے مریم بن عیسیٰ کی تائید کی، اس تائید سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اوپر اٹھا لیا، اور تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت جبرائیل ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور حفاظت فرماتے۔ روح القدس قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا ہے
قل نزلہ روح القدس من ربک، اور حدیث شریف میں ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان کو دعا دی، اللہم ایدہ بروح القدس،